بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن 11 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق ہے، افطاری میں رونق ہے، ساری رات رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ اور آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن اپنی تمام بہنوں کے لیے، اپنے تمام بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ صبح پڑھے اور رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، شام کو پڑھے اور صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو فوراً آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ 21 رمضان المبارک پیر کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کریم کا یہ ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو رب کی ذات عرش الہی پر فرشتوں میں اس کا ذکر عام فرماتی ہے۔ فرشتوں کو کہتی ہے کہ دیکھو، تم تو کہتے تھے کہ عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہیں، پھر تم ان مٹی کے انسانوں کو کیوں بنا رہے ہو؟ دیکھو، تم لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہے، تم لوگوں نے میری عبادت مجھے دیکھ کر کرتے ہو۔ میرا بندہ تو اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اس نے میرے حبیب کو دیکھا بھی نہیں، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لا رہا ہے۔ دیکھو، رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، اس کو کس نے کہا کہ سحری سے لے کے افطاری تک وہ بھوکا پیاسا رہے؟ قرآن میں حکم تو میرا ہے، لیکن اس نے مجھے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ میری ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اور وہ صبح سے لے کے شام تک حکم ربی کے تحت وہ روزہ رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بری بری چیزوں سے بچتا ہے، جبکہ وہ 11 مہینے ان سارے کاموں کو کرتا ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ بد نظری بھی کرتا ہے، وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، لیکن اس مہینے کی وہ تعظیم اتنی کر رہا ہے اور میری پاکی بیان کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، نماز کی باقاعدگی سے پابندی کر رہا ہے، خود بھی پڑھ رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ دیکھو، تم لوگ کہتے تھے کہ کیوں بنا دیا؟ دیکھو، میں نے اپنے بندے کو اس لیے بنایا تھا، اور تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ ناظرین، جب رب راضی ہوتا ہے نا، پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پوری دنیا مل کر آپ کی اگر وہ حمایت میں آ جائے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لا علاج بیماریوں میں گرفتار کر دیا ہے، پوری دنیا کے اچھے اچھے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، لیکن شفا نہیں ملتی، کیونکہ شفا میرے رب کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنا جو وظیفہ میں آپ کو آج کے دن بتانے جا رہا ہوں، پیر کے دن کا بہت ہی طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جس بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ابھی بھی موقع ہے، اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے رب سے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی عیش و آرام چاہتے ہو، پورے سال کی آسانیاں چاہتے ہو، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر، 1-2 منٹ نکال کر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں رمضان کی 21 تاریخ اور تیسرے عشرے میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 21 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 21 رمضان المبارک پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت، یا روزے کی حالت میں، یا شام افطاری کے وقت
بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ 21 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ فوری آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت شہرت چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری شادی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آج ضد کر کے مانگیے گا، آج گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فوراً اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ محسوس کیجئے گا آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آنکھیں نم ہیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے گا، آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ نعمت دیکھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے راستوں سے تمام رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، تمام پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سبحان اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ جب 11 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ایک قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ ہے سورۃ الکوثر۔ یہ سورۃ کوثر وہ سورت ہے کہ جب بندہ سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کی پریشانیوں میں آسانی لے آتی ہے، کیونکہ اس کا جب ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اس لیے تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو، اور بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو، اس کی زندگی کی رکاوٹوں کو اکاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں سورۃ الکوثر رب کے خزانے حاصل کرنے والی سورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानियक वल अबतर। जब आप 11 बार सूरत अल कौसर को पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या पढ़ना है। ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और अल्लाह पाक ने इस नाम की कसम खाई है और फरमाया है कि जो बंदा भी इस नाम को पढ़ेगा और जो मांगेगा मैं इसकी ज़रूरतों को ज़रूर सुनूंगा। और तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। सूरत अल कौसर से कबूलियत के दरवाज़े खुल गए। सूरत अल कौसर से रब को मनाने के बाद, ख़जाने लौटने के बाद, अब जो कोई रिज़्क़ और दौलत में माला माल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहता है, बंद कारोबार को बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो आखिर में या रज़ाक या फ़त्ताह को पढ़ लें। या रज़ाक या फ़त्ताह को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रज़ाक या फ़त्ताह को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़ाक या फ़त्ताह को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जो शख्स एक बार या रज़ाक या फ़त्ताह को पढ़े तो रब इसके लिए 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देता है। या रज़ाक या फ़त्ताह रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई है कि जब बंदा या फ़त्ताह से पुकारेगा मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। बुज़ुर्गों के बताए हुए ये 3 ख़ास अमाल जिस बंदे ने भी कर लिए, अल्लाह पाक इसके हक़ में यकीन करें बेहतरीन फ़ैसला फरमा देगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक से ख़जाने भी मांगोगे तो मेरा रब ख़जाने भी अता फरमा देगा। आप लोगों ने जब या रज़ाक या फ़त्ताह को 11 बार पढ़ लिया, इसके बाद अब आप लोगों ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाना है, अपने रब की तरफ देखना है आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, और आपने या मुसब्बिबल असबाब को 11 बार पढ़ना है। ये भी वजीफ़े का हिस्सा ही है। या मुसब्बिबल असबाब पढ़ने से वजीफ़े को और ज़्यादा तक़वियत पहुँचाने के लिए ये पढ़ा जाता है कि मेरे मौला तू मुसब्बिबल असबाब है। और इसके बाद फिर आप लोग अपना सर झुकाएंगे, अपने दिल की तरफ देखेंगे और अल्लाह अकबर को 11 बार पढ़ेंगे कि मेरे मालिक तू सबसे बड़ा है, तकबीर पढ़ेंगे। ये बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद दोबारा दरूद पाक पढ़ लें। जब आपने अमल के शुरू में पढ़ा था वजीफ़ा, वो 3 अमाल हैं जो पहले बताए हैं। ये अल्लाह अकबर और मुसब्बिबल असबाब का बताया गया है। इससे वजीफ़े को ज़्यादा क़ुव्वत मिलती है और ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं और अल्लाह पाक अपने इन नामों से खुश भी बहुत होता है। इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल 2-3 मिनट का जिस बंदे ने भी कर लिया, अल्लाह पाक इसकी हर जायज़ हाजात को पूरा फरमा देगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वजीफ़ा जब भी कर रहे हो आपने अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। नीयत के बगैर ये वजीफ़ा आपके काम नहीं आएगा, तो लिहाजा नीयत के साथ कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद अच्छे अच्छे वजीफ़े आप तक बर वक्त पहुँचाए जा सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।